ہم سیکھتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ. یہاں یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ کو تعوذ کہا جاتا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے تعوذ پڑھیں یا تعوذ کسے کہتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں. اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے تسمیہ پڑھیں تو اس کی مراد یہ ہوگی کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. تو سب سے پہلے دیکھیں یہ لفظ ہے اعوذ. عام طور پہ حمزہ کا تلفظ تو صحیح ہوتا ہے جو بھی پڑھتے ہیں عام لوگ. تو اس کے بعد عین کا تلفظ جو کہ عین عربی حروف میں سے ہے اور اس کا تلفظ مشکل ہوتا ہے تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے. تو بعض لوگ عین کو واضح نہیں کرتے اعوذ پڑھ لیتے اعوذ. تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں اعوذ اعوذ. تو عین کا صحیح تلفظ یہ عین کا جو صحیح تلفظ ہے وہ حلق ہے. وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے عین ادا ہوتا ہے. تو اس کی کوشش کریں اس کی مشق کریں. اور اعو ٹھیک ہے اور عین کے ساتھ چونکہ وہ مدہ بھی ہے تو اس کو کھینچنا ہے اعو اعو. اور دوسرا جو ہے وہ حرف دال. دوسری غلطی دال میں کرتے ہیں یا تو دال کو سختی سے پڑھ لیتے ہیں زا کی طرح اعوذو پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ اعوذو پڑھ لیتے ہیں. یہ دونوں طرح پڑھنا غلط ہے. صحیح تلفظ ہے اعوذ اعوذ اعوذ. اور نیکسٹ لفظ ہے باللہ. باللہ میں عام طور پہ بہت کم غلطی ہوتی ہے. اور آگے ہے من الشیء. من الشیء یہ شین کے اوپر تشدید ہے تو اس کو سختی سے پڑھا جاتا ہے من الشیء. اور بعض لوگ شیء میں کھینچ لیتے ہیں تو یہ بھی غلطی اس کو بھی نہیں کرنا. من الشیء کیونکہ یا لین ہے یا لین میں مد نہیں ہوتا ہے. من الشیء پڑھنا غلط ہے. کیا پڑھیں گے من الشیء. اور اس کے بعد جو غلطی ہوتی ہے وہ طا میں ہوتی ہے. طا کو بعض لوگ موٹا نہیں کرتے اس کو تا پڑھ لیتے ہیں. اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے من الشیطان من الشیطان. تا غلط ہے تا پڑھنا بالکل غلط ہے. اعوذ باللہ من الشیطان ٹھیک ہے. اور اس کے آگے ہے نرجیم. نرجیم پہلی غلطی کرتے ہیں را میں را کو واضح نہیں کرتے. اور دوسری غلطی جو ہوتی ہے نا وہ را کی تشدید میں سختی نہیں کرتے. نرجیم کیونکہ تشدید والا حرف دو حرف کے برابر ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے میں دو حرف جتنی دیر لگتی ہے. من الشیطان نر. اچھا اس میں بہت سارے میں نے بچوں کو دیکھا ہے وہ نیوا کر لیتے ہیں. نیوا را کو کلیئر نہیں کرتے واضح نہیں پڑھتے اور را کی جگہ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. یا بعض لوگ نرجیم پڑھ لیتے ہیں تو اس کا صحیح تلفظ ہے نرجیم نرجیم. اور یہاں چونکہ ہم رک رہے ہیں وقف کر رہے ہیں تو جیم اس میں تھوڑا سا مد ہو جائے گا. پورا لفظ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امید ہے اعوذ باللہ آپ کا صحیح ہو گیا ہوگا. اب چلتے ہیں بسم اللہ میں. ابھی ہم سیکھتے ہیں تسمیہ. تو تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں اور بس یہ سین ہے. سین کو سیٹی سے ادا کیا جاتا ہے. اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہوتی ہے. بس نہیں ہوتا ہے بس بس. سین بھی عربی تلفظ کے حساب سے تھوڑا سخت ہے. سیٹی کی جیسی آواز آتی ہے بسم اللہ. اچھا ایک اور بات بعض لوگ یہ اللہ کے لام کو اعوذ باللہ میں بھی موٹا پڑھ لیتے ہیں اور بسم اللہ میں بھی موٹا پڑھ لیتے ہیں. عام بچوں کو بھی ہم نے سنا ہے بچے بھی اس طرح کی غلطی کرتے ہیں. تو اس کا چونکہ مکمل قاعدہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اب اتنا سمجھ لیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں جو اللہ کا لام آ رہا ہے اس کو موٹا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ کسی اور سبق میں ہے. تو پڑھیں بسم اللہ. بسم اللہ صحیح ہے. دوسری غلطی الرحمن را کا صحیح تلفظ
اور را کی تشدید کی ادائیگی صحیح کرنی ہے، ہررحمہ، ہرہ نہیں کریں، ہررہ، ایک تو را میں سختی کریں گے تشدید کی وجہ سے، اور پھر را کا صحیح تلفظ ہر، بسم اللہ ہر، پھر ہا چونکہ عین کے جیسا ہے مشکل ہے، اس کا مخرج بھی، اس کے ادا ہونے کی جگہ بھی حلق کا بیچ ہے، تو یہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ہررحمہ، میرے ساتھ پڑھتے رہیے، بسم اللہ الرحمہ، اور اس میں ما بہت سارے لوگ ہرہ ما میں زیادہ کھینچ لیتے ہیں، کھڑا زبر ہے میم کے اوپر، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، صرف دو حرکت کی مقدار میں، بسم اللہ الرحمن یہ وہی را آ گئی، اور را کے اوپر تشدید ہے، نیرا نہیں پڑھنا، نیروا بھی پڑھتے نیروا، تو اس کو صحیح تلفظ سے سیکھنا ہے، نررحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی طرح یہاں بھی ہم وقف کر رہے ہیں، یہاں رک رہے ہیں تو حیم اس میں مد آ جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ تھا تعوذ اور تسمیہ کا صحیح تلفظ۔ تو اب دوسرا جو تھا وہ ان کو کب پڑھنا چاہیے، تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ تعوذ اور تسمیہ کو جب بھی آپ قرات شروع کریں، جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، تو تعوذ اور تسمیہ دونوں کو پڑھ لینا واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب کا مطلب ضروری ہے اور قرآن کے آداب میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مزید انشاءاللہ تفصیل اگلے ایک سبق میں ہے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔